اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی لا شفاعۃ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ تجوید کے تعارف کے حوالے سے ہے کہ تجوید ہے کیا۔ ہم گھر بناتے ہیں تو ہم ایک ہے اینٹوں کے ساتھ، گارے کے ساتھ، سیمنٹ کے ساتھ اس کا ڈھانچہ کھڑا کرنا، ایک ہے اس کو پلستر کرنا۔ ڈھانچہ کھڑا کرنا ناظرہ قرآن پاک ہے، اسے پلستر وغیرہ کرنا یہ حفظ القرآن ہے، اور اس کو ڈسٹیمپر کروانا، مختلف چیزوں سے آراستہ کرنا، اس کو تجوید کہا جاتا ہے، اس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے زین القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے اب وہ جو قرآن پاک کو اپنی آواز سے آراستہ کرنے کے بارے میں جو یہاں پہ حکم دیا گیا ہے، تھوڑا سا ترجمہ میرے انداز میں تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، لفظی ترجمہ یہی ہے جو آپ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حضور نے حکم دیا ہے اپنی آوازوں کو خوبصورت کرو، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ اپنی آوازوں کو، قرآن تو خود ہی خوبصورت ہے، لیکن یہاں پہ محدثین نے الفاظ فرمائی ہے کہ قرآن پاک اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو، یعنی سونا ہے نا، سونا، سونے کو جو مرضی شکل دے دیں وہ سونا ہی رہتا ہے۔ اگر میں گلے میں سونے کی بسکٹ جو اس کا ملتا ہے اس کے اندر سوراخ کر کے میں گلے میں پہن کے پھرتا جاؤں ہر جگہ، لوگ اچھا سمجھیں گے؟ نہیں، حالانکہ سونا ہے، لیکن میں اس میں سے تھوڑا سا پیس لے کر اچھے انداز میں انگوٹھی تیار کروں، اس میں نگینہ جڑوں، جڑ کے ہاتھ میں پہنوں، ہر بندہ دیکھ کے کہے گا جی یہ خوبصورت ہے۔ حالانکہ پہلے بھی سونا تھا، اب بھی سونا ہی ہے، لیکن اس کو پریزنٹ جو کیا گیا ہے وہ خوبصورت انداز میں کیا۔ آپ نے کسی نے لاکٹ بنا دیا، کسی نے مالا بنائی، کسی نے ٹاپس بنایا، کسی نے کانٹے بنائے۔ اسی طرح قرآن پاک کو جب ہم نے پڑھا تو روایات کے اعتبار سے پڑھا تو اس کا حسن کا انداز اور ہے، یعنی ہم نے کہا ہم نے سبا میں پڑھنا ہے، سبا اشارہ میں، تو اس کا انداز اور ہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ایک روایت کو، جیسے ہمارے یہاں پہ عام رائج ہے روایت حفظ، تو ہم روایت حفظ میں جب قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے پھر آگے لہجے، کوئی عربی لہجے میں پڑھ رہا ہے، کوئی پانی پت لہجے میں پڑھ رہا ہے، کوئی حجازی میں پڑھ رہا ہے، کوئی حسینی میں پڑھ رہا ہے، کوئی مصری میں پڑھ رہا ہے۔ ہر ایک کا قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھنا جو انداز اس کے لہجے کے مطابق ہب رہا ہے، جچ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں زین القرآن باصواتکم۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ دیکھیں یہاں پہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کو زینت دو خوبصورت آوازوں کے ساتھ۔ کیا قرآن پاک خوبصورت نہیں؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ قرآن تو میرے رب کا کلام ہے، اور وہ ربط ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، اور وہ پیغام ہے جو دروازہ نبوت سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خوبصورت دو، حسن دو،
تحقیق اچھی آواز قرآن کے حسن میں اور بھی اضافہ کرتی ہے۔ اب ایک قرآن پڑھنے والا بالکل مجہول سے لہجے میں، جس طرح پہلے گاؤں میں خواتین و حضرات پڑھا کرتے تھے، بابے قرآن پڑھا کرتے تھے، تجوید اتنی عام نہ تھی، بالکل سادہ قرآن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ پرانا دور تھا۔ تجوید سفر کرتے کرتے اب یہاں تک پہنچے۔ اب اس میں اگر ہم اس کو عالم کے سامنے پڑھیں گے، جب وہ قوانین پر لے کر آئے گا، وہ کہے گا قرآن مجہول پڑھ رہا ہے، وہ کہے گا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن کا مصداق بنتا ہے، حالانکہ اس بندے کو اس حدیث کا بھی پتہ نہیں، جو ہم نے پہلے حدیثیں پڑھی ہیں اس کا بھی اس کو خبر نہیں ہے، نہیں پتہ، تو پھر اس بندے پر ہم کون سا حکم لگائیں گے؟ ہم اس پر ایک حکم لگاتے ہیں، بھائی کتابی صورت میں تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور عملی صورت میں عمل کے لیے، نماز کے لیے اتنا قرآن کو تجوید سے یاد کرنا جس سے نماز درست ہو جائے، یہ فرض ہے، جس سے نماز، وہ کہتا نہیں پورا قرآن یاد ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا، میرے عمر کا حصہ ایسا ہے، اب زبان پہ پورا نہیں چڑھتا، تو کم از کم اتنا درست کر لینا جس سے نماز جو ہے وہ درست ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ابھی بھی گاؤں میں کئی جگہ پہ، شہر میں بھی کئی لوگ آ جاتے ہیں کہ اذان میں ہی دینی ہے، آپ اس بندے کو پیچھے ہٹا کے دکھائیں، ہر ائمہ مساجد سے اور مؤذنین اور خدام سے تعلق ہے، آپ اس بندے کو پیچھے ہٹا کے دکھائیں، وہ کہے گا نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑا مقام ہے اذان دینے والے کا، اور تم میں سے مقام چھیننا چاہتا ہے۔ آپ کبھی اسے یہ کہہ دیں یار تو اذان میں یہ فکر غلط پڑھ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے مثال ابھی دے رہا تھا، مثال کیا دی؟ اس نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا ترجمہ بنے گا؟ علماء بیٹھے، اشہد ان صیغہ واحد متکلم، ترجمہ کیا بنا؟ بے شک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اب اصل حرف کیا تھا، جو لفظ کیا تھا وہ پڑھنا تھا اشہد ان محمد رسول، اب ان اور انا اس نے بے خبری میں پڑھا، بے خبری میں پڑھا۔ اس میں جب بے خبری آتی ہے، بعض نے لکھا ہے کہ اس میں اگر غلطی ہو جائے کسی عام بندے سے تو اسے لہن خفی کہیں گے، لیکن جمہور نے لہن جلی کو لہن جلی ہی کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ سیکھے، اس نے کہا وہ سیکھے، کیوں نہیں سیکھتا؟ ہم کاروبار کرنا سیکھتے ہیں، ہم مشین کا کام سیکھنا ہے تو مشین کا کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پورا سیکھتے ہیں، بجلی کا کام سیکھنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، گاڑیوں کا الیکٹریشین بننے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا دین کے لیے ایسا کیوں ہے کہ ہم سیکھتے نہیں، ہم دھکا کرتے ہیں؟ تو تجوید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن عاصم، تجوید کا علم حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے، بے شک جو قرآن پاک کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ اور اس میں صرف تجوید کا کام صرف خوبصورت آواز سے پڑھنا نہیں، جب آپ کو تلاوت کے حروف پڑھائے جائیں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں ذکر ہوں گی، جس کے اندر کہ کس انداز میں پڑھنا جائز ہے اور کس میں پڑھنا ناجائز ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنی طرز لگا لیتے ہیں۔ 3 اسلام میں مقام ایسے ہیں وہاں پہ ہم اپنی مرضی داخل نہیں کر سکتے، چاہے کوئی محدث ہے، چاہے کوئی فقیہ ہے،
چاہے کوئی مفسر ہے، کوئی ہے، چاہے کوئی پیر ہی کیوں نہیں، 3 مقام ایسے ہیں۔ ایک مقام فرمان رسول ہے، وہاں پہ آپ اپنی مرضی داخل نہیں کر سکتے۔ دوسرا مقام قرآن پاک کی تلاوت ہے، ہم اپنی مرضی سے کہ یہاں پہ یہ حرف ہونا چاہیے تھا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا، ان دونوں کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے، ہم اس کو بھی اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے۔ ہم کہیں جی قرآن پاک کو ہم نے اس لہجے میں پڑھنا ہے، وہ لہجے کا کسی قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو ہمیں اجازت پڑھنے کی نہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ گانے کی طرز میں آج نعتیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو مطلقاً علماء نے لکھا ہے یہ حرام ہے۔ جو حضور کے لیے تعریف ہے وہ حضور کے لیے ہے، اس کا انداز بھی جدا گانا ہے، ان کے الفاظ بھی جدا گانا ہے۔ جس شاعر نے شاعری کی اس انداز میں کہ اس سے سننے والے کو گانے کی طرز محسوس ہو، فرمایا وہ بھی حرام ہے، اور جس نے اس کو پڑھا حضور کی ذات کے لیے پھر وہی انداز کسی اور کے لیے اختیار کیا، ان کا وہ بھی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس کے اوپر بڑی گرفت کی ہے، بات نا ہلکا سا آپ نے تو جو اشعار لکھے، ان اشعار میں اگر ایسا آپ نے ایک کیفیت بھی لکھ دی جو کیفیت آپ کی نہیں تھی اور تھی وہ حضور کی نعت، اعلیٰ حضرت نے تو اس پہ فرمایا آپ نے کفر کیا ہے۔ کیوں؟ دربار رسالت ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ 3 مقام انتہائی احتیاط کے حامل ہے، اس کے لیے بچنا چاہیے۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے اگر تو آئے ہیں کہ صرف علم مجھ کو نفع دے، پھر آپ کا آنا چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے ہے، اور اس کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے آج یہ نیت بنا کر آئے ہیں کہ ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ ہم جگہ جگہ جہاں اللہ نے توفیق دی ہم اس کو پڑھائیں گے، ہم اس کو، پھر وہ دین کی نوکری ہے جو ہم کرنے کے لیے ہم نے عزم کیا، اور ہم اس کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم نے پابند کیا، پھر اس کا فائدہ ہوگا، نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں ایک آخری بات، کچھ چیزیں ایسی ضروری ہیں سبق پڑھنے کے لیے، وہ ضروری نہیں کہ تجوید کی کلاس ہو، وہ کوئی بھی کلاس ہو سکتی ہے۔ کچھ چیزیں ضروری ہیں، کچھ اہتمام کی مد میں اور کچھ انداز کی مد میں۔ ایک اہتمام کیا ہے، مثال کے طور پہ میں نے آنا ہے تجوید پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے، تو میرا لباس پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے اور صاف ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ میرے پاس میری اس کے متعلقہ چیزیں مکمل ہونی چاہیے، کتاب میرے پاس ہو، کاپی میرے پاس ہو۔ تیسرا، وقت کی پابندی۔ چوتھا، میری طبیعت میں اس علم کے حصول کا رجحان۔ اور جب کلاس میں استاد سبق پڑھائے اس وقت بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں کہ میرے پاس کاغذ پینسل کا ہونا ضروری ہے، کتاب کا ہونا ضروری ہے، مکمل توجہ استاد کی بات کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی میں اچھا سبق نہیں پڑھ سکتا، میں اچھا سبق کبھی بھی نہیں پڑھتا۔ اس کو کوئی آن لائن پڑھے، اس کو کوئی آف لائن پڑھے، ضروری نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور کبھی بھی اپنے استاد کے خلاف، استاد کی بے ادبی، یہ بعض اوقات ایسے استاد ہوتے ہیں جن کے پاس علم کا وہ لیول نہیں ہوتا۔ ہم پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، ہم پڑھنے کے لیے جب بیٹھ گئے نا، ہم نے استاد تسلیم کر لیا۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری تشنگی دور نہیں ہو رہی تو آپ بے ادب نہ بنیں،
خاموشی سے پیچھے ہٹ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں. اس میں کیا ہوگا کہ کبھی بھی آپ بے ادب تصور نہیں ہوں گے. مولانا مفتی غلام رسول نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے ان سے ایک سبق پڑھا تھا صرف کا، پہلا سبق، اور اس کے بعد میں ان کے پاس نہ جا سکا. کوئی معاملات آ گئے، پھر میں سہیوال چلا گیا پڑھنے کے لیے، جامعہ فریدیہ سہیوال. تو اس سے لے کر اب تک جب تک ان کا انتقال ہوا، وہ اکثر شاگردوں میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں کبھی ملنے چلا جاتا نا تو آپ فرماتے کہ یار میں نے وہ آپ کو جو بات بتائی تھی نا کہ میرا ایک سچا شاگرد ہے، میں آپ سے کبھی ملواؤں گا، وہ کبھی آئے گا تو مجھے جہاں پتہ چلتا وہ پڑھا رہے ہیں، تو میں گزرنا وہاں سے ہوتا تو میں ان کے پاس 10 منٹ کے لیے ہوتا. ان کا جس بچے نے مجھ سے ایک سبق پڑھا ہے اور ادب اس انداز میں میرا کرتا ہے کہ جیسے میں نے اسے دورہ حدیث شریف تک پڑھایا ہو. اس کا رزلٹ کیا ملا؟ جب انہوں نے دعا ان کے دل سے یہ نکلی نا، دعا نکلی، جن معاملات میں میرے لیے مشکلات آ رہی تھیں حصول علم کے لیے، اللہ نے ان کو دور فرمایا. اللہ نے ان کو دور فرمایا. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھیں. آج کا چونکہ تعارفی پہلی کلاس تھی تو آج کا اتنا ہی. انشاءاللہ العزیز کل سے آگے کلاس جو ہے نا دوسرے اسباق شروع ہوں گے. دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی